جناب مولانا محمد لارائن صاحب نجوی کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب کو منور و مطلع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز طلبہ اور تمام احباب اور اللہ رب العزت یہ دعا ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے آئے۔ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کو کامیابی عطا فرمائے اور ہر چیز سے آپ کی حفاظت فرمائے جس سے آپ کے علم کا نقصان۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ وقال اللہ تعالی لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، سب سے پہلے جو لازمی چیز ہے طلبہ کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے نیتوں کو درست کیے۔ جو طلبہ فارغ ہو گئے اور جو پڑھ رہے ہیں وہ تمام کے تمام کیا سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں کہ اللہ رب العزت نے کس علم دین کو ہمیں عطا فرمایا، جو علم ہمیں عطا فرمایا اللہ رب العزت نے وہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو جو ہم علم دین سیکھ رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی کیا نیت کو درست کرنا، سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنا کہ اللہ نے جو علم دیا ہے، جو ہم علم سیکھ رہے ہیں یا جو علم سیکھ چکے ہیں وہ ہم نے کس لیے سیکھا، وہ ہم نے کس لیے سیکھا۔ یہ جو دین ہم نے سیکھا ہے یہ اللہ کے لیے سیکھا اور دین کا خادم بننے کے لیے سیکھا، دین کا خادم بننے کے لیے۔ تو اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، یہ جو قرآن عطا فرمایا، یہ بڑا مبارک اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ جو ہم نے یہ قرآن اتارا یہ لوح محفوظ ہے، یہ بتائے لوح محفوظ میں تھا جس کی فرشتے حفاظت کیا کرتے۔ لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے بیت العزہ بیت المعمور جس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک بار ہی میں اس میں نازل کیا۔ جو کعبے کے اوپر جگہ جو کہلاتی ہے آسمانی وہ بیت العزہ کہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے 23 سال میں اللہ رب العزت نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، دھیرے دھیرے تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل کیا قرآن۔ یہ قرآن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ علم وہ کلام کیا ہے ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں انتخاب فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا من یرید اللہ بہ یفقہہ فی الدین خیرا یفقہہ فی الدین کہ اللہ رب العزت جس سے خیر بھلائی کا معاملہ فرماتے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس سے نوازا ہے۔ اب اس کی ہمیں کیا قدر کرنا، اپنی قیمت کو سمجھنا کہ کس طریقے سے اس پہ ہم عمل بھی کریں اور دوسروں تک عمل بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ اصل مقصد ہے کہ بغداد کے مدرسے کا واقعہ آتا ہے کہ بغداد جب دین کا مرکز تھا تو وہاں کے
مدرسے کے جو نظامیہ تھے اسی الحمدللہ وہ وقت کے بادشاہ نظام الملک تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بغداد میں بڑا مدرسہ قائم کروں، تو انہوں نے اس میں محنت کر کے پیسہ صرف کر کے کیا ہے مدرسہ قائم کر لیا۔ اب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جو ہے دیکھوں جو میں نے مدرسہ قائم کیا اس میں کیا ہوگا، اس مدرسے میں کیا ہوگا۔ تو بادشاہ نے وہاں جا کر رات کے وقت بتایا اپنا لباس کو بدل کے اس مدرسے میں جا کے وہاں کے طلبا سے ملاقات کر اور ان کو سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ کس لیے پڑھو، یہ جو تم پڑھ رہے ہو کتابیں یہ کس مقصد کے لیے پڑھو، کس لیے پڑھو۔ طلبا نے ان کا جواب دیا، جن طلبا سے انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہا میں قاضی بننے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو کوئی جواب دے رہا میں فقیہ بننے کے لیے پڑھ رہا ہوں، کسی کا جواب سنا کہ میں محدث بننے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ تمام کے تمام جب انہوں نے جوابات سنے تو وقت کے بادشاہ بہت سخت مایوس ہو گئے، ان تمام طلبا کی بات سن کے بہت سخت مایوس ہو گئے کہ اس ارادے سے کہ کیا ہے اگر یہی ان کی نیت رہی تو پھر اس مدرسے کو ختم ہو جانا چاہیے، اس مدرسے کو ختم ہو جانا چاہیے کہ اس ارادے سے واپسی جا رہے ہیں بادشاہ، اس ارادے سے واپسی جا رہے ہیں کہ دیکھا کہ راستے میں ایک طالب علم پڑھنا ہے کہ جاتے جاتے سوچا کہ چلو اس سے بھی پوچھتے چلے کہ یہ کیا چاہتا ہے، کہ جا کے اس سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو، تو اس نے کتاب کا نام بتایا اس طالب علم، پھر پوچھا اس سے کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو، کس وجہ سے پڑھ رہے ہو، تو اس طالب علم نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس کا مکلف بنایا، اللہ رب العزت نے مجھے اس کا مکلف بنایا اور اللہ نے جو مجھے علم عطا فرمایا ہے تاکہ میں اس علم کو پڑھ کر اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا اور اللہ کے حکموں کو جاننے والا کہ اللہ نے مجھے کیا حکم دیا اس پہ عمل پیدا ہونے والا، اور جن باتوں سے اللہ رب العزت نے مجھے روکا ان باتوں سے روکے۔ بتایا یہ جواب سننا تھا بادشاہ کا، یہ جواب سنتے ہی ان کا کیا ہے نظریہ ہی بدل گیا کہ جس ادارے میں یا جس مدرسے میں کوئی ایسا طالب علم اس نیت کے ساتھ تو وہ مدرسہ بند نہیں ہے، کوئی ایک طالب علم بھی اس نیت کا ہو تو ایسے مدرسے کو بند نہیں کرتے۔ تو اس نیت کے ساتھ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے آتے ہیں، یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے، یہ ہمیں نیت سب سے پہلے درست کریں، کیونکہ شیطان کیا ہے سب سے پہلے آدمی کو اوپر جو وار کرتا ہے وہ نیت پہ وار کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَعْبُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ قرآن پاک میں ہے کہ شیطان کو بیٹھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آدمی کے اوپر حملہ کرے کہ آگے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، دائیں سے بھی آئے گا، بائیں سے بھی، کس طریقے سے کیا ہے اس پر حملہ کرے۔ تو اللہ نے صاف طور پر بتا دیا۔ تو یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں یہ ہم دنیا کے لیے نہیں کر رہے، یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں یہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ یہ اللہ کے لیے دین کے خادم بننے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس نیت کو اپنی نیت کو درست کریں۔ اور اللہ رب العزت نے حافظ قرآن کا کیا مرتبہ بتایا کہ بتایا کہ جو ہے جو علم کی طلب میں نکلتا ہے، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے، بتایا کہ جو ہے فرشتے طلب کے اس کے قدموں پر بچھا دیتے ہیں، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے فرشتے طلب اس کے قدم پہ پر بچھا دیتے ہیں۔ اور بتایا جو علم کے راستے میں علم کی راہ میں جس کی موت ہو جائے اس کا شہیدوں کا ثواب، ایسے مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اس بنا پر یہ علم دین سیکھیں، ورنہ علم تو بہت ہے، جا کے ہم اسکولوں میں بھی علم سیکھ سکتے ہیں، وہ علم نافع نہیں بلکہ یہ علم فائدہ مند، یہ علم دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، بعد مرنے کے لیے یہ وہ علم اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ کس طریقے سے ہم اس پہ عمل پیدا ہو اور دوسروں تک پہنچائے کہ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی، اس بات کی اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، کس طریقے سے جو علم ہم تک پہنچا
کرے اور دوسروں تک پہنچائے، یہ دوسروں کا بھی حق ہے، دوسروں کا بھی حق ہے کہ بتایا قرآن پڑھنے پر ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 نیکیاں دے رہا ہے، ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اتنا زیادہ مرتبہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم جو چاہتے